ہے، اس کی جاں کنی کا وقت ہے، موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس لمحے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھا کرو، کیونکہ جب بندے کی روح نکلتی ہے، اس کی جان کنی کا وقت ہوتا ہے، نزع کا عالم ہوتا ہے، تو سورہ یاسین شریف پڑھنے سے اس کی روح کے نکلنے میں اور جان کنی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ دو حدیثیں یہ ہیں، اور تیسری حدیث میں جو شخص روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت کے لیے فجر کا وقت جو ہے وہ نہایت مناسب ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سورہ یاسین شریف جو اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی اور عرض کرے گی باری تعالیٰ جو شخص میری تلاوت کیا کرتا تھا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے۔ یہ قرآن مجید کی شفقت اور محبت ہوگی اس شخص سے جو اس سے قلبی لگاؤ رکھتا ہوگا، جب تلاوت کرتا ہوگا تو سورہ یاسین شریف کو رغبت سے، ذوق اور شوق، لگن سے تلاوت کرتا، جب اس کی تلاوت سنتا ہو تو اس پر ایک کیفیت طاری ہو جائے۔ اس قرآن مجید سورہ یاسین شریف کی تلاوت سے اس کے دل کو سرور حاصل ہو، اس کے دل میں ایک رقت کی کیفیت طاری ہو جائے، اور اس کا دل تلاوت سنتے ہوئے اللہ کی طرف جھک جائے، تو اس کے حق میں سورہ یاسین شریف جو ہے اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی۔ یہ تین حدیثیں سورہ یاسین شریف کے تعارف اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کے حوالے سے ہمیں ذہن نشین رہنی چاہیے۔ سورہ یاسین شریف کا اکثر حصہ جو ہے یہ اہل مکہ کی جو ضد اور ہٹ دھرمی تھی کہ دعوت و تبلیغ اور آثار نبوت اور دلائل نبوت ان کے بالکل سامنے تھے، ان سارے حقائق کو دیکھنے کے باوجود وہ لوگ ضد پہ اڑ گئے، اور انہوں نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑے تکبرانہ انداز میں دین حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے از خود کفر کا راستہ اختیار کیا، اور کفر پر ضد، ہٹ درمی اور عناد کی وجہ سے وہ ڈٹ گئے تھے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا مشرقین مکہ کا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو مکے کے کسی سردار کو، کسی چودھری آدمی کو، کسی مالدار کو اللہ نبی بنا دیتا۔ رب نے نبی بنایا تو اس کو کہ جن کے ولادت سے پہلے ہی ان کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو یہ تو مکہ کریم کے ایک یتیم ہیں اور انہیں نبی بنا دیا گیا ہے، جن کے گھر کی فاقہ کشی کا عالم اور ان کی یتیمی کے معاملات، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ یتیم جو ہے وہ تو لوگوں کے دروازوں پہ پلتا ہے، مگر یہ ہستی پاک جن کو نبوت عطا کی جائے گی، یہ نبی بنے ہیں، اعلان نبوت کیا ہے، تو پوری کائنات دیکھے گی کہ اسی محبوب کریم علیہ السلام کے دسترخوان پر پوری کائنات پلتی ہے۔ تو یتیم وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے دروازوں پہ پلتا ہے، اور در یتیم وہ ہوتا ہے جس کے دروازے پر پوری کائنات پلتی ہے۔ آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب ہے کس کا تیرا تیرا۔ یہ ہے
آج کی منزل میں یہ بتایا گیا کہ تمہاری یہ حرزہ سرائی ہے، اور ان کی اب کیفیت ایسی ہو گئی ہے، سورہ یاسین شریف میں پڑھا گیا کہ یہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہیں جتنی مرضی بھی ڈرا لیا جائے تو یہ ہرگز رجوع کرنے والے نہیں، کیونکہ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی یہ آیت کریمہ گزری ہے اور آج سورہ یاسین شریف میں بھی پڑھی گئی کہ انہیں ڈرایا جائے نہ ڈرایا جائے وہ برابر ہے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ام لم تنذرہم او لا تنذرہم، اگر ڈرائیں گے تب بھی نہیں ڈرائیں گے تب بھی، یہ کیا ہے؟ ان کے دل، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے۔ تو یہ دل پر جب مہر لگ جاتی ہے پھر کوئی ہدایت جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ مہر جو لگتی ہے نا، یہ کیوں لگتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدترین سزا ہے۔ ایک آدمی اگر نیکی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، نمازی ہے، پھر ایک وقت خدا نخواستہ اس پہ وہ نماز چھوڑ جاتا ہے، مسجد چھوڑ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے سزا دی جاتی اور اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اسے جتنی مرضی نصیحتیں کریں، ہدایت کریں، وہ تو پھر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ آج سورہ یاسین شریف میں اہل مکہ کی جو ڈٹائی، ضد، ہٹ درمی ہے، اس کے بارے میں آیات مقدسہ آج ہم نے سننے کا شرف حاصل کیا۔ پھر اس ایک شخص کا ذکر سورہ یاسین شریف میں گزرا جس کی ایک بڑی کبھی عادت تھی، بری عادت تھی کہ اس نے ایک سفید رنگ کی 2-3 ہڈیاں جیب میں ڈالی ہوئی تھی، اور جو بھی نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا تھا اس کے پاس وہ ہڈیاں لے کے چلا جاتا تھا۔ کیونکہ میں نے ترجمۃ القرآن کی کلاس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہر دور میں ایسے طبقات رہے ہیں، ایک طبقہ ایمان لانے والوں کا، ایک طبقہ انکار کرنے والوں کا، اور ایک تو متذبذب لوگ ہوتے ہیں جنہیں منافق، قرآن میں منافق کی اصطلاح ان کے لیے استعمال کی گئی، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ درمیان میں لٹکے رہتے ہیں، شکوک و شبہات کے شکار رہتے ہیں۔ اور بدبخت جو کفر کرنے والے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے، جو حق پہ چلتے ہیں انہیں ہٹانے کے لیے وہ اپنی پوری محنت کرتے ہیں، آخری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ جتنے لوگ راہ ہدایت پہ ہیں انہیں ہم نے گمراہ کرنا، وہ بد مذہب ہوں، وہ بد عقیدہ ہوں، جیسا کہ بد مذہب و بد عقیدہ اہل سنت و جماعت کو گمراہ کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے تو پھر بھی آپ کی دکان پہ آ کر کے کوئی نہ کوئی عقیدے کی بات چھیڑ دیں گے اور آپ کے زخموں پر نمک پاشی کریں گے۔ تو ایسے ہی وہ شخص بدبخت جو ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کہہ رہا، تو آج کی منزل میں گزری، جیب میں ہڈیاں ڈالی ہوئی ہیں، وہ سیدھا سفید رنگ کی، اور ان کے پاس جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے، قیامت آئے گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ ذرا سوچو، عقل مند ہو، سیانے بیانے ہو، کیسی یہ تعلیم ہے تمہارے نبی کی؟ جب یہ ہڈیاں سفید ہو گئی ہیں، بوسیدہ ہوئی ہیں، تو یہ کیسے زندہ ہوں گی؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، رمیم کا معنی ہے مٹی کے اندر مکس ہو جانا، مل جانا۔ وہ کہنے لگا یہ ہڈیاں جب بندے کو دفنایا جاتا ہے تو اس کا گوشت پوشت ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں جو ہیں وہ خاک بن جاتی ہیں، مٹی کے اندر مل جاتی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کا وجود ہی قبر میں ختم ہو جائے گا تو وہ زندہ کیسے ہوگا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، عظام عظم کی جمع ہے، عظم ہڈی کو کہتے ہیں۔ یہ ہڈیاں اس نے کہا جب مٹی میں خاک بن جائیں گی، مل جائیں گی، من یحیی العظام، کون اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب پھر سورہ یاسین شریف میں اس بدبخت کا دیا ہے کہ اسے کہہ دو کہ وہ رب جس نے پہلے انہیں وجود بخشا تھا وہی انہیں زندہ کرے گا۔ پہلے کس نے وجود بخشا تھا؟ انسان کو۔ فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین شریف میں یہ آیت آج گزری ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا تو امر ہے نا، اس کا کام ہے حکم دینا، امر دینا۔ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا اللہ
ارادہ فرماتا ہے، کن، اللہ کریم فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو اللہ کا جب امر آتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں عقیدہ بعثل بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو عقیدہ ہے ایمان بالآخرت کے حوالے سے، کہ قبروں سے ہم اٹھائے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شعور عینیت دیا جائے گا، ہر قبر والے کو شعور عینیت دیا جائے گا، عین کہتے ہیں ذات کو، ہر بندے کو اپنا شعور حاصل ہوگا، اور جب قبر سے اٹھے گا، جیسے ایک جس آدمی کا جو بھی نام ہے وہ اپنے آپ کے بارے میں گمان اور خیال کرے گا کہ میں وہی ہوں، میرا یہ نام ہے، میں مرا تھا، قبر میں اٹھا تھا، اب قیامت آئی ہے، قبر سے اٹھایا گیا ہوں، اب مجھے میدان معاشر میں لیا جائے گا، کیونکہ وہ ایمان والے ہوں گے اور ایمان والوں کا عقیدہ یا آخرت دنیا میں مضبوط ہوگا، وہ سمجھ لے گا کہ قیامت آ گئی ہے، اب میں اپنی ذات کو اسے شعور حاصل ہوگا، میں وہی ہوں جو دنیا کی زندگی گزار کر قبر میں آیا، اب مجھے زندہ کیا گیا ہے، اب میں میدان معاشر میں جا رہا ہوں۔ شعور عینیت ہر کسی کو حاصل ہوگا، یہ آج کی منزل کے اندر گزرا ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر 7 سلام ہیں، پورے قرآن کے اندر 7 آیتیں ایسی ہیں جن میں سلام کا لفظ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بیمار سے بیمار آدمی ہو تو یہ 7 سلام کاغذ پر لکھ کر اس کا دھومن اگر پلایا جائے تو اسے شفا ملتی ہے۔ ان میں سے سورہ یاسین شریف کی یہ آیت، سلام قولا من رب الرحیم، یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ سلامتی ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ سلامتی کی ساری باتیں ہیں جو ہیں یہ تو اسی رب کی طرف سے ہیں جو رحیم ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مجرب وظیفہ ہے مشکلات کے حل کے لیے، حاجات کے لیے، پریشانیوں اور دکھوں مصیبتوں سے نکلنے کے لیے کثرت سے پڑھنا چاہیے، سلام قولا من رب الرحیم، اور اس کی کم از کم 33 مرتبہ صبح، 33 مرتبہ شام کو سلام قولا من رب الرحیم۔ کسی مشکل میں آدمی پھنس جائے، کوئی حاجت آ جائے تو اس وقت یہ قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت جو ہے اسے ورد زباں کرنا چاہیے، اور اس کی بڑی برکت ہے۔ تو سورہ یاسین شریف جو ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ پھر آج کی منزل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں گرایا گیا تھا اس کا تذکرہ آج کی منزل میں گزرا ہے۔ پچھلی منزل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے بتوں کو توڑا تھا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، اور انہوں نے پوچھا تھا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خدا تمہارے ہیں، پوچھتے مجھ سے ہو، اور ان سے پوچھو کس نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اے ابراہیم یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ فرمایا اف ہے تمہاری عقلوں پر کہ تم ان کو خدا مانتے ہو، نہ جب بولتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کسی قسم کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اب جب یہ بتوں کو توڑا تھا تو انہوں نے مجلس مشاورت بلائی تھی نمرود نے، اس نے کہا تھا کہ اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے ابراہیم کا۔ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، انہیں جان سے مار دیا جائے، وطن سے نکال دیا جائے، بہت سی تجویزیں آئیں، لیکن اتفاق ہوا جس تجویز پر وہ آج کی تراویح میں وہ آیت مقدسہ پڑھی گئی، قالو کا معنی ہے سب نے مل کر ایک بات پر طے کر کے کہا، سب کا فیصلہ ایک ہی ہو گیا، قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، انہوں نے کہا کہ ایک چار دیواری بناؤ، اس میں لکڑیاں ڈالو اور اس میں گرا دو، تو ابراہیم جو ہے وہ اس کو آگ میں جل کر جو ہے بالکل خاک ہو جائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں گرایا گیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام پر تو گلزار بن جا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا تو اور آگ سے آپ باہر تشریف لے آئے تو فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں میں آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بہت سی باتوں میں ہم نے آزمایا ہے، ہر آزمائش میں ہمارے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے ہیں۔
اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے تو آپ نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین. یہ ہے خاص وہ آیت جو آج کی منزل میں پڑی گئی. انی ذاہب، بلا شبہ میں اب جانے والا ہوں، ہجرت کرنے والا ہوں. سیہدین، میں یہاں سے کوچ کر رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، تو اب میں ایسی جگہ جاؤں گا جہاں میرے رب کو منظور ہوگا. سیہدین، نکلنا میرا کام ہے اور کہاں پہنچنا ہے یہ پہنچانا اللہ کا کام ہے. انی ذاہب الی ربی سیہدین، یقیناً میرا پروردگار مجھے رہنمائی فرمائے گا، مجھے ایسی ہدایت عطا فرمائے گا کہ جہاں میری منزل ہے، جہاں اللہ کو منظور ہے، میں اس علاقے کو، وطن کو چھوڑ کر وہاں جا رہا ہوں. اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نقل مکانی کرنا اور ہجرت کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. کسی ایک جگہ کسی آدمی کے معاملات بہتر نہ ہوتے ہوں، کاروبار ہے، معاشرت ہے، معاملات صحیح نہ چلتے ہوں، تو پھر شریعت مطہرہ میں نقل مکانی اور ہجرت کا جو تصور ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، دیکھا کہ حالات موافق نہیں ہیں تو آپ ہجرت کر گئے. اور پھر میرے نبی کریم علیہ السلام نے 13 سالہ مکی زندگی میں دیکھا کہ مکے والے اس کا کوئی اثر ہی قبول نہیں کر رہے. بڑی قلیل تعداد تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. پھر نبی کریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضور نے بھی ہجرت فرمائی تھی، ہجرت مدینہ. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یہ ہجرت کا واقعہ جو ہے یہ بھی پھر قرآن مجید میں بیان کیا گیا. تو ہجرت میں برکت ہے، اور اولیاء کرام نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہجرت انبیاء کرام کی سنت ہے. یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری غزنی کے رہنے والے ہیں، افغانستان سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر گئے ہیں، تو آپ تو کہاں عرب کے رہنے والے اور کہاں پھر آپ ہندوستان میں تشریف لائے. یہ تبلیغ دین کا جو ذریعہ ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، یہ مامور من اللہ ہوتے ہیں، یعنی یہ ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگتی ہیں. پلا کہیں، پڑا کہیں، جوان کہاں ہوا اور دینی ذمہ داریاں کہاں لگتی ہیں، یہ اللہ کریم کا انتخاب ہوتا ہے. جس علاقے میں جس سے اللہ نے کام لینا ہے اسے وہاں پہنچا دیتا ہے. جیسے حضرت سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال و واقعات میں صوفیاء نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ اس علاقے میں جہالت بہت تھی، گمراہی بہت تھی، تو آج سے کم و بیش 500 سال قبل کا زمانہ تھا. تو حضرت ابو الخیر نولک ہزاری علیہ رحمہ یہاں تشریف لائے، اور آپ نے جو بنیادی کام کیا تھا اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں. یہاں پورے علاقے میں جو کلمہ پڑھا تھا غیر مسلموں نے، اسلام پھیلا تھا، اس میں تبلیغ اور دعوت کا سب سے بڑا کردار جو ہے وہ حضرت ابو الخیر نولک ہزاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا. اور اسے کتابوں میں ساندل بار کا علاقہ لکھا ہے کہ یہ ساندل بار کا جو علاقہ ہے یہ ان کے زیر نگیں کر دیا گیا تھا. جیسے حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے عرض کیا تھا کہ مجھے ہندوستان دے دیں، میں وہاں جا کے دین کا کام کروں اور دعوت لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں. تو آپ نے فرمایا شہاب الدین تمہیں ہندوستان نہیں مل سکتا، وہاں میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے معین الدین اجمیری کی، تمہیں وہاں بھیجتے ہیں. تو ان کو تو بھیج دیا، تم عراق تمہارے سپرد کرتے ہیں. بس شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر وہ علاقہ سپرد کیا گیا عرب کا. تو یہ ذمہ داریاں ہیں. تو ہجرت جو ہے تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے ہجرت. یہ آج کی سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات اس میں بھی آیا. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر. حضرت ابراہیم جب گئے نا، فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہاں سے ہجرت فرما گئے. حضرت سارہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا، چچا زاد آپ کی ہمشیرہ تھی، ان سے نکاح ہوا تھا. اور جب اولاد نہیں تھی تو پھر انہوں نے حضرت حاجرہ راستے میں جو آپ کو تحفے میں ملی تھی، تو حضرت سارہ نے کہا کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں، ممکن ہے ان سے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے. تو حضرت حاجرہ سے جب نکاح کیا تھا تو آج کی منزل میں گزرا کہ اللہ کریم نے پھر ان کے
بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور جب یہ جوانی کو منزل میں پہنچے، پہلے وطن سے نکالے گئے، جیل میں ڈالے گئے، پھر آگ میں ڈالے گئے، پھر ہجرت کی، ساری زندگی تو گزری تھی آزمائشوں میں، لیکن یہ بڑھاپے کے اندر بڑی کڑی آزمائش تھی کہ بیٹے کی قربانی کرنا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے صاحبزادے سے کہا تھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے، کیا مرضی ہے، کیا تم کہتے ہو اس بارے میں؟ تو ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، اور یہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب جو ہے اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس لیے آپ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جس کام کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزری۔ تو یہ قربانی کا عظیم واقعہ ہے جو آج کی تراویح کے اندر جو ہے ہم نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں نے ذکر کیا تھا ایک درس میں، پورے قرآن مجید میں شیطان کے راندہ درگاہ ہونے کا ذکر کل 7 جگہوں پہ آیا ہے، پورے قرآن میں 7 جگہوں پر شیطان کا ذکر آیا ہے کہ اسے سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے انکار کر دیا۔ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے اور آج بھی ہم نے سننے کا شرف حاصل کیا، لیکن آج وہ بات سامنے آئی۔ سورہ بقرہ میں تو اتنا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ لیکن آج یہ گزرا ہے، اللہ کے نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ سجدہ کر آدم کو تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے جو جواب دیا نا اللہ تعالیٰ کو، وہ آج کی تراویح میں گزرا، انا خیر منہ، یہ ہے تکبر اور غرور۔ اس نے کہا تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، میں تو آدم سے خود بہتر ہوں۔ ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر اور غرور اور گھمنڈ کیا۔ آج وہ گھمنڈ کیا تھا، وہ تکبر کیا تھا، وہ غرور کیا تھا، آج کی منزل میں وضاحت آگی۔ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، تو نے آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا، خلقتنی من نار، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، آدم کو بنایا مٹی سے۔ تو آگ تو مٹی سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، تو میں افضل و اعلیٰ ہو کے ادنا کے سامنے کیوں جھکوں؟ یہ ہے وہ بات جو آج کی تراویح میں ہم نے سننے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ بقرہ میں پہلے اشارہ کر دیا گیا تھا، ابا واستکبر، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آج کی تراویح میں جو پڑھا، فخرج، پھر اللہ کے نے فرمایا نکل جا میری بارگاہ سے، راندہ درگاہ کر دیا، انک رجیم، تیرے اوپر لعنت ہے، وعلیک لعنت الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔ راندہ درگاہ کر کے پھر شیطان کو نکال دیا گیا۔ پورے قرآن میں 7 جگہ شیطان کو جو سجدے کا حکم دیا اس نے انکار کیا، اس کا ذکر 7 جگہ پہ ہے۔ 3 مقامات ہمارے غالباً گزر گئے، باقی 4 مقام اور آگے آئیں گے۔ یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اس کا اصل نام شیطان کا عزازیل ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ عزازیل اس کا اصلی نام ہے۔ اور پھر شیطان یہ راندہ درگاہ ہے، چونکہ مردود کر کے اللہ کریم نے اسے بارگاہ سے نکال دیا، فخرج، نکل جا یہاں سے، اور تجھ پر قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ اس نے کہا اچھا میں بھی تیرے بندوں کو پھر حملے کر کر کے گمراہ کروں گا، یہ بھی آج کے اندر۔ اس نے کہا کہ لیکن جو تیرے عبادک المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا۔ یہ ہے آج کی منزل، جو دل و جان سے تیری ذات کے ساتھ جن کی لو لگ جائے گی اور جو تیرے ہو کر رہ جائیں گے، اس پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ باقی جتنے ہیں ان کو میں دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ فلانا مسلک اختیار کر گیا، فلاں کر گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راندہ درگاہ جسے کیا جاتا ہے، رزق میں جب گڑبڑ ہوتی ہے بندہ عقیدہ بدل لیتا ہے۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں جی فلاں وہابی ہو گیا، فلاں شیعہ ہو گیا،
میں انہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس داتا صاحب کی کتاب کشف المجوب میں حوالہ انڈر لائن ہے، فرمایا جس کی روزی میں حرام شامل ہو جاتا ہے پھر وہ سچے عقیدے پہ نہیں رہ سکتا، ہدایت کے راستے پہ نہیں رہتا. رزق میں گڑبڑ ہوگی، نمازی ہوگا نماز چھوڑ جائے گا، کہ وہ جو حرام کا لقمہ آ رہا ہے نا وہ پھر مسجد سے پھر وہ بڑے فخر سے کہیں گے اساں جی چھڑ دیتی ہیں مسیتاں نمازاں شمازاں، اسی ہن دل دی نماز پڑھنے ہیں. یہ بولی بولتے ہیں اسی بڑیاں دیگاں دیندے ساں 11ویں دی ہن چھڑ گئے ہیں. رب نے پسند ہی نہیں کیا، گندے امرود ریڑھی سے اٹھا کے پھینک دیے جاتے ہیں، صاف امرود بھی کبھی پھینکے ہیں. وہ کتنا بدبخت ہے جو مسجد کی حاضری سے محروم ہو جائے. وہ کہہ جی اسی مولویاں دی لین چھڑ چھڑی، اسی ہن فقیری لین اختیار کر لی. کئی ایسے لوگ ہیں. تو یہ ہے معاملہ آج کی منزل میں گزرا. شیطان نے کہا میں ادھر سے بھی حملہ کروں گا، ادھر سے بھی حملہ کروں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، لیکن جو تیرے ساتھ مخلص ہوں گے، تیرے ہو کر کے رہ جائیں گے، ان پر پھر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، اثر نہیں کرے گا. تو جس کا عقیدہ پختہ ہے نا قرآن حدیث کے مطابق، اللہ کی وحدانیت، عقیدہ توحید مضبوط ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتا نہیں، نہ سجدے کے لائق سمجھتا ہے، اور ساری تعظیم ادب و احترام حضور کے لیے سمجھتا ہے. جو اتنا عقیدے کا پختہ استقامت، اس پہ پھر شیطان جتنے مرضی حملے کرے کوئی اثر ہوتا نہیں. جس کی زندہ مثال دیکھ لیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، بلال ہیں، طلحہ ہیں. لیکن وہ بھی تو تھا نا جو وہی لکھا کرتا تھا معاذ اللہ، پھر گمراہ ہو گیا. اور اس نے کہا جی کہ یہ وہی جو میں بتاتا ہوں وہی آپ کو بتاتے ہیں. پھر حدیث شریف میں جب وہ خبیث مرا تھا بدبخت، تو زمین کے اندر اسے دفن کرتے تھے، اس کی لاش پھر زمین اگل دیتی تھی بات. اس کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا تھا جو مرتد ہو گیا تھا. اور پھر کیا ہوا تھا کہ پرندے اور درندے اس کی لاش کو نوچ کر کھا گئے تھے. ذلت کی اس کو جو عبرتناک انجام ہوا وہ حدیث شریف میں. اس لیے یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گمراہی، شیطان کے بہکاوے اور پھسلانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. ایک ہے شیطان کا شر اور ایک ہے نفس کا شر، نفسانی خواہشات. تو میرے آقا جب جمعے کا خطبہ پڑھتے تھے، عید کا خطبہ پڑھتے تھے، نکاح کا خطبہ، من شرور انفسنا، یہ ہمارے اندر جو شیطانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں ان کے شر سے بھی یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اور جو خارجی اور باطنی اندر سے حملے ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے عقیدے کے بارے میں، عمل کے بارے میں. نمازی تھا، آہستہ آہستہ نمازوں میں اس کی رغبت کم ہوتی چلی گئی، قرآن پڑھتا تھا رغبت کم ہوتی چلی گئی. وجہ کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے. اور میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ طواف کعبہ کی جو دعائیں ہیں ان میں ایک دعا ہے اللہم اجعلنی من عبادک الصالحین، یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. اللہم اجعلنی من الراشدین، کبھی کبھی یہ دعا مانگا کرو نماز کے بعد، مختصر اور آسان دعا ہے. اللہم اجعلنی من الراشدین، یا اللہ تو نے جنہیں رشد اور ہدایت دی ہے مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو رشد و ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کوئی بندہ دین پر چلے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے استقامت دے دے. اللہ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.